نماز کے بعد مصلی جائے نماز اسے فولڈ کر لینا چاہیے، موڑ لینا چاہیے۔ اس حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے موڑنے کی، اسے فولڈ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز کو یا مصلی کو موڑا نہ جائے، اسے فولڈ نہ کیا جائے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ شیطان نماز پڑھ لیتا ہے۔ دوسرے بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر اسے نہ موڑا جائے تو وہاں پر شیطان تھوک کے نعوذ باللہ چلا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصلی جس پہ نماز پڑھی ہے، ادباً اور احتراماً اگر کوئی اسے فولڈ کر لیتا ہے کہ کسی کا اس پہ پاؤں نہ لگے یا کوئی شخص اس کے اوپر سے نہ گزرے، تو اس نیت سے مصلی یا جائے نماز اسے فولڈ کرنا، موڑنا یہ جائز ہے۔ یہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن یہ نظریہ رکھنا کہ وہاں شیطان نماز پڑھ لیتا ہے، وہاں شیطان تھوک کے چلا جاتا ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی اعتبار نہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مساجد کے اندر ائمہ جو جماعت کرواتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے کے اندر، گزشتہ زمانوں کے اندر مساجد کے اندر گھڑیوں کا اتنا زیادہ رسم و رواج نہیں تھا۔ نماز کا جو وقت ہے، جماعت کا جو وقت ہے، وہ اتنا مساجد کے اندر جس طرح آج کل گھڑیاں لگائی جاتی ہیں، باقاعدہ طور پہ ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں نماز کا اتنے بجے جماعت کا وقت ہے، فلاں نماز کی جماعت کا وقت اتنے بجے ہے۔ یہ اس دور کے اندر اتنی سہولت نہیں تھی۔ اب اس دور کے اندر امام مساجد جو ہے وہ مصلی جماعت کے بعد فولڈ کر دیتے تھے کہ تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ظہر کی نماز یہاں پہ پڑھ لی گئی ہے اور جماعت ہو چکی ہے، تاکہ کوئی شخص اس انتظار میں نہ رہے۔ عصر کی نماز کے بعد مصلی فولڈ کر دیا جاتا تاکہ بعد میں اگر کوئی شخص آتا ہے تو اسے یہ مغالطہ نہ رہے کہ جماعت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس لیے آج کے اس دور میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مسجد کے اندر گھڑی لگی ہوتی ہے، اس پہ ہر نماز کی جماعت کا وقت وہاں پہ باقاعدہ طور پہ لکھا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ بھی ضرورت، جو ایک شرعی ضرورت تھی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا مصلی کو موڑنا، مصلی کو فولڈ کرنا، اس کی بالکل بھی اس نیت سے کہ شیطان نماز پڑھ لے گا یا اس پہ تھوک کے چلا جائے گا، اس کی کوئی شریعت کے اندر حقیقت نہیں ہے۔